میں حضرت ایک میرے بڑے کبھی پیار والے ساتھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا حضرت جی. ان کی مسز کو نا حضرت جی سر درد کا بڑا ایشو تھا، بندہ بڑا امیر، باہر تک لے کے گیا حضرت اپنی مسز کو. اسی مسجد میں حضرت وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب تسی یہ باہر ہی حضرت جی وہ انتقال ان کا ہو گیا، دونوں انتقال ہو گیا، اتنے ہی انہوں بھن اور لے کے آئے. خیر میں نے بھی دم کیا، میں جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ یار تو حضرت صاحب دے کو لے کے آ، بڑے لوگ حضرت جی. میں وہ لے گیا حضرت صاحب، جناب نے بھی دم کیا. وہ چلا گیا تو جناب مجھے فرمان لگے بابا جی ذرا نا یہ پیچھے جا کے پتہ کریو، میری تربیت کے لیے تھا. میں خیر حضرت جی گیا محلے میں نا، باتوں میں نے ایک دو بندے سے پوچھا ان کے بارے میں کہ یہ ان کا کیسا معاملہ تھا. تو ایک دو بندے نے مجھے بتایا انہیں کہ حضرت نے اپنی ساس نو بڑا استعمال کیتا، یعنی اپنی ساس نو بڑا ہی ستایا سی. مجھے جواب مل گیا کہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس جانے میری توجہ. حضرت جی اس عورت کو چھوڑو، حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے آستانے مبارک پہ نا بلی تھی ایک، وہ بھائی جانا تو ساروں نے ہے نا، سب نے جانا ہے حضرت جی. وہ بھی ٹائم آ گیا، بڈھی ہو گئی حضرت جی، وقت آ گیا. ظاہر ان کی کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی ہماری طرح 60-70 سال، تھوڑی تھوڑی ان کی عمریں ہیں حضرت جی. قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بلی دی نے اتنے جان پھنس گئی حضرت. 3 دن کہتے ہیں بلی اینڈ جی حکیم صاحب دے آستانے دی بلی حضرت 3 دن قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں بلی ایسا نہ اچکی پھنس گئی ہوتی مرے نہ. کہتے میں نے جا کے عرض کی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیر و مرشد میں حضرت آستانے دی بلی ہے. وہ نگاہ کرم فرماؤ 3 دن دی بیچاری جان اڑی دی ہے. تو فرماتے مجھے آگے سے حکیم عبداللہ صاحب فرمانے لگے ڈاکٹر جی یہ پتہ کی کر دی سی، جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا دال آ کے بہ رہی سی، جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا تو ایک بار چ نہیں سی مار دی ہوندی بلکہ انہوں نے تڑپا کے مار دی سی. جب تڑپایا سن تو پھر تڑپنا بھی تو پینا سنا. حکیم صاحب دے آستانے دی بلی ہے. اس لیے پتر اسی اپنے لیے آپ کنڈے کٹھے کرنے ہیں. وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، بندے سی تینوں عذاب دے کے کی لینا ہے، ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا. اسی اپنے واسطے کنڈے آپے کٹھے کرنے ہیں. وہ کریم رب ہے، اسی آپے کنڈے کٹھے کرنے ہیں اپنے واسطے. اس لیے حضرت جی تسی میرے لیے بھی دعا کریو، میں تاڑے سارے لیے دعا کراں گا. جتھے جتھے حضرت ساڈا کوئی رول ہے نا اللہ سانو اسلام دے مطابق یا انہوں جڑا نا ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے ہے. یہ بظاہر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں دکھائی دیں گی حضرت، لیکن یہ باتیں بہت بڑی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، پھر تیسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ ڈر گئے، رو پڑے. اس کی محبوب کون ہے؟ وہ 3 بار قسم کے ساتھ. آپ کا تو ایک بار کہہ دینا کافی تھا. آپ اگر قسم نہ اٹھائیں آپ وہ محبوب ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، ان کا بولنا میری وحی ہے. اب وہی محبوب ہے جن کا بولنا وحی خدا ہے. 3 بار قسم کے ساتھ. کون ہے وہ؟ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو. میں حضرت یہ مسجدوں میں جو محافل ہوتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے تقریباً مسجدیں محلے میں ہیں حضرت، رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک ہم سپیکر بجا رہے ہیں. خود ڈر لگتا ہے حضرت کوئی بیمار نہ ہو، محلے میں کوئی بیمار نہ ہو. پتہ نہیں سپیکر کی وجہ سے حضرت جی کتنے لوگوں کو جاگنا پڑ رہا ہے، کتنے لوگوں کو نیند نہیں آ رہی. کوئی ایسا بھی نہ ہو جس نے سارا دن مزدوری کی ہو، صبح اس نے پھر اٹھ کے مزدوری پہ جانا ہو، پتہ نہیں اس کی وجہ سے اس کو نیند بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کدی حضرت جی گلی بند کروا کے محفل کر دی حضرت. ابتدا کی گلی میں لکھا بھی نہیں بھئی آج بڑی معذرت محفل کی وجہ سے گلی بند ہے. وہ لوگ آ رہے ہیں آدھی گلی میں آ کے پتہ لگا جی محفل ہے تو گلی بند ہے. اب کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ ہونا تو یہ چاہیے نا اگر آپ نے گلی بند کی ہے تو گلی کے بالکل ابتدا میں وہاں کچھ ایسا انتظام کرے جو ہر آنے والے کو بتائے. پہلی بات تو بند ہی نہ کریں. دوسری بات اگر آپ نے بند کر دی ہے تو ابتدا میں کوئی بندہ کھڑا کرے جو ہر آنے والے سے معذرت کرے اور کہ حضرت محفل ہے ذکر رسول ہے تو
کچھ جگہ نہیں تھی، آج ہم نے گلیاں سڑک بند کی ہے، تو ہے تو آپ کو تکلیف، آپ کو ذرا اوپر سے جانا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اب کوئی نہیں حضرت جی، فوتگی ہو گئی ہے، گلی بند کر چھڑی ہے، وہ آدھ گلی آ کے پتہ لگا کہ گلی بند ہے۔ ہم ان باتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے حضرت جی، لیکن کیا ہے، یہ باتیں بہت بڑی۔ جس طرح ہم پہلے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے نبی ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے، تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو۔ اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے؟ بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا؟ اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے آفت آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا رہا۔ تو کیا وہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے، وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جو روئے زمین پر ہیں اور اسے معلوم نہیں، یا تم لوگ محض سطحی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔